کوئی غیر مسلم ذبح بھی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں ہے. تو کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہیں گوشت کھانے کے لیے. صرف مچھلی ایسی ایک مخلوق ہے جو مردار بھی کیا ہے, حلال ہے. البتہ مچھلی میں سمندر کی مخلوق میں جو اختلاف ہے وہ تو میں بیان کر چکا ہوں. پھر مچھلی میں بھی اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مچھلی جو اپنی طبعی موت مر جائے اور مرے ہوئے اتنا ٹائم ہو جائے کہ الٹی ہو کے سمندر کے اوپر یا پانی کے اوپر آ جائے تو وہ مچھلی بھی حلال نہیں ہے. جبکہ دیگر علماء کے نزدیک وہ مچھلی بھی کیا ہے, حلال. وجہ اس کی یہ ہے کہ یحرم علیہم الخبائث, جو قرآن کی آیت ہے نا کہ خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جو مچھلی اپنی طبعی موت مر جائے اور مرے ہوئے بھی اتنا ٹائم ہو جائے کہ الٹی ہو جائے تو وہ خبائث میں داخل ہے, وہ طیبات میں داخل نہیں ہے. تو قرآن کی خبائث والی آیت سے جس میں خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی خبیث ہے, لہذا اس کا کھانا بھی کیا ہے, جائز نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا حدیث دکھاؤ تو قرآن کی آیت دکھا دی نا. اب قرآن ایسے انگلی پکڑ کے تھوڑی ایک ایک چیز کے بارے میں بتائے گا, یہ والی چاکلیٹ جائز ہے, یہ والی ٹافی حلال ہے, یہ والی ٹافی حرام ہے. اصول اور ضابطے بیان کر دے گا نا قرآن. تو وہ جو ہمارے لیے حدیث میں آتا ہے مچھلی حلال ہے, تو وہ مچھلی یا تو آپ نے شکار کی ہو یا وہ مری ہو لیکن مرے ہوئے زیادہ ٹائم نہ ہوا ہو, یا سمندر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. جیسے صحابہ کی دعوت کی تھی, صحابہ کرام کی دعوت کی تھی, اللہ کی طرف سے ہوئی تھی, بھوک سے حال خراب ہو گیا تھا, تھک گئے تھے, 24 گھنٹے میں ایک کھجور پہ گزارا ہو رہا تھا. تو ساحل سے ایک مچھلی اٹھا کے اللہ نے کیا کر دی, باہر پھینک دی. بہت بڑی مچھلی, صحابہ نے وہ کھائی. پھر وہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی نا اس کو کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے اونٹ گزر گیا بندہ بٹھا کے, اتنی بڑی مچھلی تھی. اس حدیث کی روشنی میں ایک اسکالر نے امام ابو حنیفہ یا حنفیوں کا مذاق اڑایا ہے کہ حنفی لوگوں کے نزدیک کہا ہے کہ دیکھو ویل مچھلی حلال نہیں ہے, حالانکہ اتنی بڑی مچھلی جو سمندر نے پھینکی تھی بظاہر وہ ویل مچھلی ہوگی, اس کو عنبر کہتے ہیں عربی میں. اور لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے دیکھو یہ حنفی لوگ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. حالانکہ حنفیوں کے نزدیک ویل مچھلی حرام بولو نہیں, خود ہی بے وقوف, بلکہ ان کے لیے جتنا کم برا لفظ استعمال کیا جائے جتنا بڑے سے بڑا یہ کم ہے. اتنے بڑے فتنہ پرست ہیں یہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, سارے نہیں ہیں لیکن بہت سے, ان میں جھوٹا الزام بھی خود ہی لگایا جا کہ حنفیوں کے نزدیک ویل مچھلی حرام ہے. حالانکہ کسی حنفی نے ویل مچھلی, معتبر مفتی نے ویل مچھلی کو ناجائز قرار نہیں دیا. جب مچھلی کہہ دیا تو پھر جائز ہو گئی نا. یہ تو ایسے کہہ دیا جیسے حلال مچھلی حرام ہے, حلال کہہ دیا تو حرام کہاں سے ہو گئی. تو حنفیہ کے نزدیک تو مچھلی جب ہے تو وہ تو حلال ہے. جب ویل مچھلی کہہ دیا, اس کو مچھلی سمجھ لیا, مچھلی مان لیا, تو اس کا مطلب اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں, مچھلی ہے تو وہ حلال ہے. تو ایسے ایسے اندھے مقلدین آج کل آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, وہ یہ بھی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے احناف پہ, یہ الزام بھی درست ہے یا نہیں ہے. آنکھ بند کر کے بس اندھوں کو فالو کر رہے ہیں, لیبل لگاتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. میں نے ان کو جتنی تقلید کرتے ہوئے دیکھا نا اتنی کسی کو نہیں دیکھا. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ یہ جو مچھلی الٹی ہو کے آ جاتی ہے نا اپنی طبعی موت, ایک تو ہے نا سمندر میں بعض لوگ یہ دریا میں فائر کرتے ہیں اس سے الٹی ہو کے آ جاتی ہے, وہ تو ابھی تازہ ہے. ایک ہوتا ہے مری ہوئی ہو بہت پہلے سے اور پھر الٹی ہو جائے, تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے, اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ, حلال طیبات کھاؤ. اسی طرح یہ جو کپورے ہیں, بات چل پڑی ہے تو بتا دوں, امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, یہ نجاست کا یعنی قرار پکڑتی ہے نجاست یہاں پہ. تو نجاست کو اٹھانے کا ایک برتن ہے, یہ مستقل اسی میں اس میں مستقل نجاست رہتی ہے. اسی طرح جو پیشاب گاہ ہے جانور کی, وہ بھی مسلسل نجاست کا ایک راستہ بنا ہے وہ. تو یحرم علیہم الخبائث میں البتہ امام ابو حنیفہ نے ایک احتیاط کی ہے, کیونکہ اس کا حرام ہونا اجتہاد سے ہے. قرآن نے خبائث کو حرام قرار دیا, اب یہ پورے طور پر خبائث کا لفظ اس پہ صادق آتا ہی نہیں آتا, تو چونکہ اس میں دیگر مجتہدین کا اختلاف ہے تو احتیاطاً اس میں حرام کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے مکروہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ بھی احتیاط ہے.
تو آپ دیکھو کتنے مضبوط دلائل ابو حنیفہ کے، پھر بھی احتیاط کے دوسرے مجتہدین کا احترام ہو رہا ہے. اور آج دلائل ہوتے نہیں ہیں، اس کے باوجود اپنی رائے کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ 100% یہی قرآن و سنت ہے، اور جو اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں وہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں، وہ اندھے مقلد ہیں. اور ضرورت کیا ہے آپ کو ایسی مشتبہ چیزیں کھانے کی؟ یار کٹاکٹ کھا رہے ہو تو کپورے چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، کوئی پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے کم ہے کیا؟ اور بعض لوگ چڑھانے کے لیے کھاتے ہیں، جا کے آرڈر کریں گے کپورے، صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی رائے میں حلال ہے، تو اب جب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسا کنٹری ہے جہاں زیادہ تر فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو آپ باقی دوستوں کی رعایت کر لو یار، کچھ اور کھا لو، الگ کھا لینا گھر جا کے. آپ دیکھو میں ایک بات دیتا ہوں، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا، جو صبح صادق اور سحری کا وقت ہے وہ 15 ڈگری پہ شروع ہوتا ہے، 18 ڈگری پہ شروع نہیں ہوتا. جو اکثر علماء ہیں وہ 18 کو مانتے ہیں پاکستان میں، 15 اور 18 میں 15 سے 20 منٹ کا فرق ہے. اب جیسے آج جو سحری ختم ہو رہی ہے، کتنے بجے ختم ہوئی ہے کراچی میں؟ 5:06. حضرت مفتی رشید 5:03. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق 5:17 پہ ختم ہوئی ہے. اب چونکہ مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر اعتماد ہے تو میں 5:17 پہ ہی ختم کرتا ہوں، لیکن جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر یہ کام نہیں میں کرتا، پھر ان کے حساب سے چلتا ہوں. کیوں بھائی ایک نئی 1.5 اینٹ کی کیوں مسجد بنا رہے ہو یار سب کے سامنے؟ جو سب کر رہے ہیں آپ کوئی جلدی افطاری جلدی سحری بند کر لینا، اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا. جلدی بند ہو رہی ہے نا تو اچھا ہے، 15 منٹ احتیاط ہو جائے گی. لیکن لوگوں کو تشویش میں ڈالنا، دیر تک کھا رہا ہوں لوگوں کے سامنے، لوگ پوچھیں گے مفتی صاحب سحری کا وقت تو ختم ہو گیا، کیوں کھا رہے ہو؟ پھر میں بتاؤں چونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے ہے. ابے یہ مفتی رشید احمد صاحب کون ہے بھائی؟ یہ ماہر فلکیات تھے، تو پھر انہوں نے یہ رائے کیوں کی؟ بھائی ان کا اپنا مشاہدہ تھا، تو یہ باقیوں کا مشاہدہ نہیں تھا؟ ایک نئی بحث میں ڈال دیا نا لوگوں کو. تو کیوں ایک نیا فتنہ آپ لوگوں میں کھڑا کر رہے ہیں؟ تو ہم جب اکیلے کھا رہے ہوتے ہیں تو 5:17 تک کھا لیتے ہیں، جب پبلک ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی جو قوم کر رہی ہے اس پہ بند کرو. لوگ اب تو میں نے چکر میں ڈال دیا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو مشورہ یہی ہے کہ جو نارمل فتویٰ چل رہا ہے اسی کو فالو کرو آپ. تو حالانکہ ہمارے پاس اس فتوے کے جو مفتی رشید احمد صاحب کے اس کے برحق ہونے کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، لیکن پھر بھی تو یہ ہوتا ہے اختلاف رائے کا تحمل. آپ اپنی رائے دوسروں پہ ٹھونسے نہیں، دوسرے کی رائے کا احترام کریں. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ترکی کے بارڈر پہ تھا میں، شام اور ترکی کا بارڈر ملتا ہے نا، تو ترکی میں فقہ حنفی ہے. تراویح جس امام نے پڑھائی وہ شافعی تھے. میری پہلی رات ترکی میں تھی، پہلے پوری مسجد بھری ہوئی، جو ہماری مسجد ہے نا اس سے بھی ڈبل مسجد تھی، فل ہال بھرا ہوا تھا نمازیوں سے. امام جو تھے وہ شافعی مسلک کے تھے. انہوں نے جب 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے تو اس کے بعد اعلان کیا کہ وتر جو ہے وہ حنفی امام پڑھائے گا. وتر کون پڑھائے گا؟ حنفی امام، کیونکہ زیادہ تر پیچھے سارے مقتدی کیا ہیں؟ حنفی. اب تاکہ ان میں تشویش نہ ہو، مجھے لگا کہ یار یہ دیکھو کتنے براڈ مائنڈڈ امام ہے، اگرچہ فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے لیکن رعایت کر رہا ہے کہ یار جس ملک میں میں ہوں سارے یہاں حنفی ہیں، تو میں اخپل طریقے سے جب پڑھاؤں گا تو ان کو تشویش ہوگی. کوئی بات نہیں یار، ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے، امام شافعی کی بھی ایک رائے ہے، تو یہاں کون پڑھا لے؟ وہی پڑھا لے جو انہی کے طریقے سے پڑھا رہا ہے، تاکہ لوگوں میں تشویش نہ ہو. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ظرف آپ کو ان جو فقہی مسلکوں کو فالو کرتے ہیں نا، اب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ظرف ان میں تو آپ کو نظر آئے گا. لیکن جو ان مسلک سے ہٹ گئے نا، جو ان فقہی آراء سے ہٹ گئے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی رائے کو سب پہ تھوپتے ہیں کہ بس میں جو پڑھا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث ہے، باقی سب کیا ہے؟ غلط ہے. اس سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے. تو اختلافی مسائل میں اپنی رائے بتانے کی اجازت ہے، ٹھونسنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی ایک اہل حدیث عالم کا میں نے کلپ دیکھا، انہوں نے لکھا صحیح دعائے قنوت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا، یہ کہ صحیح ہے. اور جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعینک، اس پہ بڑا سا کراس لگایا ہوا تھا، غلط. میں نے کہا دیکھو یہ اتنا کر دیتے کہ صحیح دعائے قنوت ان کی رائے میں جو بھی ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ کر دیتے نا، یہ ان کا حق بنتا ہے. جس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اور حدیث کا ریفرنس. اتنا بڑا کراس حنفیوں والی اس پہ لگانے کی یہ کیا ہے؟ یہ ہے چنگاری نفرتوں کی پھیلانا. بھائی آپ اپنی رائے اعتدال سے بیان کر دو کہ ہماری نظر میں صحیح ہے اور وہ ہماری نظر میں بھی غلط نہیں ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وہ بھی ثابت ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں،
مشہور یہ والی ہو گئی, مانتے ہم اس کو بھی ہیں, لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا مسائل بیان کرنے کا, مجھے خیال ہوا میں نے اہل حدیث عالم کو فون کروں, یار آپ وہی مثال ہو گئی, ایک آدمی مزدور وہ رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور دعا میں کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ میں اکیلا تیرے سامنے رات کو اٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہوں, یہ سارے سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی میری طرح تھکے ہوئے ہیں, میں بھی انہی کی طرح تھکا ہوا ہوں, لیکن میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. تو ایک نے کمبل سے منڈی نکال کے کہا, ابے نالائق تو اپنی تعریفیں کر, اللہ کے سامنے ہماری برائیاں کیوں کر رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں, حال یہ بول دے اللہ میں جا کر ہوں, میں اٹھا ہوا ہوں. تو آپ کو اگر احناف والی دعائے قنوت پسند نہیں ہے, یا آپ کے خیال میں وہ حدیث ضعیف ہے یا وہ کمزور ہے یا غیر ثابت ہے, تو یار آپ اپنی والی بیان کر دو, یہ صحیح ہے, بس کافی ہے اتنا. جب تک آگ نہیں لگائیں گے نا نفرتوں کی, طنز نہیں کریں گے, اس وقت تک ایسا لگتا ہے منجن بکتا نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں سے سنبھلو, اپنے آپ کو سنبھالو ان لوگوں سے, یہ امت میں جوڑ نہیں کر رہے, یہ امت میں کیا کر رہے ہیں, توڑ کر رہے ہیں. اچھا یہ جب عرب عالم کے خلاف چلتے ہیں نا ان کی رائے, وہاں کبھی ایسا موقف اختیار نہیں کرتے کہ بن باز کا فتویٰ یوں غلط ایسے کراس لگایا ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی, بعض اہل حدیث کی رائے بن باز کے خلاف ہے, شیخ بن باز کے, وہاں یہ لوگ کبھی یہ اسٹائل اختیار نہیں کرتے کہ جناب توصیف الرحمان صاحب کا کوئی کلپ آئے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح قول یوں سائن کیا ہوا ہے نا یوں کر کے, اور بن باز کا فتویٰ ایسے کراس. سعودی عرب میں بھی ان کی رائے بعض دفعہ وہاں کے مفتیوں کے خلاف ہوتی ہے, وہاں ان کا مسئلہ بتانے کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. ان کو حنفیوں سے بیر ہے, بر صغیر کے علماء سے کوئی چڑ ہے ان لوگوں کو, اس لیے یہاں پر یہ سارے نزلے گراتے رہتے ہیں. بھائی اسٹائل اگر یہاں نیگیٹو ہے تو وہاں بھی کیا ہونا چاہیے, وہاں بھی نیگیٹو ہونا چاہیے. وہاں تو بالکل ایکچولی یہ دونوں رائے ہیں, ہماری نظر میں یہ رائے زیادہ بہتر ہے. اور یہاں جب آئیں گے تو اتنے بڑے بڑے کراس لگائے ہوئے ہوں گے حنفیوں کی قنوت دعائے قنوت ایسے کر کے. کیسا غلط طریقہ ہے یار, آپ کتنا ایک نامناسب اسٹائل ہے یہ مسائل بیان. امت میں جو لبرل طبقہ ہے, جو دین سے دور ہے, وہ ان حرکتوں سے دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتا ہے. یہ تو تبلیغی جماعت کا اللہ بھلا کرے, ان لوگوں نے کچھ لاج رکھ لی ہے, بہت بڑا لبرل طبقہ دین کی طرف آ گیا ہے. ورنہ جو مذہبی اسکالرس کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے نا پڑھا لکھا طبقہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو رہا ہے. تبلیغی جماعت نے ان مسائل کو ہی ختم کر دیا. بھائی یہ دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, انسان کا بچہ بن, پتلی گلی سے نکل. تو میں ابھی سعودی عرب میں تھا, میں نے بتایا تھا واقعہ کہ 2 عرب آئے, بڑا اکرام کر رہے تھے ہمارے, وہیں کے مدینہ کے تھے اور بڑے اونچے خاندان کے, ائمہ حرم سے ان کے رشتہ داریاں تھیں, ائمہ حرمین سے بہت قریبی رشتہ داریاں. تو انہوں نے پھر بڑی عزت دے رہے تھے ہمیں, نوالے منہ میں بنا بنا کے. میں نے کہا پتہ نہیں ہمیں اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے بھائی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ انتم اخرجتمونا من الضلالۃ الی الہدایہ, تم لوگوں نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں نکالا بھائی, میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. پتہ چلا تبلیغ والوں نے نکالا ہے. کہہ رہے ہم تو برائیوں کی طرف چلے گئے تھے, تبلیغ والوں نے ہم پہ محنت کی, ہمیں نکالا. تو تم کیونکہ وہ مرکز پاکستان میں اور انڈیا میں ہی ہے تو اس لیے وہ ہمیں اتنا ہم نے کہا چلو یار ہمارا تو اتنا وقت نہیں لگا, لیکن فری پھوکڑ میں ہمیں کیا مل رہا ہے, ہمیں بھی گریبی میں عزت مل رہی ہے. تو اس چیز کی ضرورت ہے, لوگوں کو شراب سے نکالو, زنا سے نکالو, سود سے نکالو. اللہم انا نستعینک والی دعائے قنوت پڑھ لی تو وہ بھی کوئی خدا کی تعریف ہی کر رہا ہے نا, وہ کوئی برائیاں تھوڑی کر رہا ہے. زیادہ زیادہ آپ کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہوگی اور یہ والی ضعیف ہوگی. امام حنیفہ نے کسی دلیل کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی ہوگی, اس کو کمزور کرا. یہ تو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں نا, لیکن وہ اتنا بڑا کراس, بڑا زبردست قسم کا نا. یہ اسٹائل امت میں جوڑ پیدا کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہے, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس سے. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مشین ذبیحہ ہے, لوگ کہتے ہیں ایکچولی یورپ میں ہمارے لیے کیا ہے مشینی ذبیحہ, ایکچولی کائنڈلی ہم کیا کریں, پھر کیا کھائیں. ابے یورپ میں گوشت کے علاوہ چیزیں نہیں ہیں کیا کھانے کے لیے؟ اتنی چیزیں یورپ میں مل رہی ہیں کھانے کے لیے. قرآن نے حرام کھانے کی اجازت اس صورت میں دی ہے جب پیٹ کمر سے چپک جائے اور بھوک سے آپ مرنے لگو. پھر اسلام کیا کہتا ہے, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, جو بھوک میں شدید مجبور ہو جائے گا اور گناہ کی نیت بھی نہ ہو تو وہ اتنا کھائے کہ جس سے کمر سیدھی ہو جائے. یہ نہیں کہ روز بنا بنا کے لیگ پیس لے کر آ, پھر چیسٹ کا پیس لے کر آ, اتنا کھائے جس سے زندگی کیا ہو,
بچ جائے, یہ مجبور ہے. تو اس لیے یورپ میں, امریکہ میں آپ کو حرام گوشت کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے, حرام گوشت کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بلکہ جہاں آپ کے لیے شریعت پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو, وہاں سے موو کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے.